وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات سنا دے، اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات بتلا دو، والعصر، کہ رب ذوالجلال زمانے کی قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں، اللہ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے کہتے ہیں، وگرنہ اللہ کی بات تو پکی ہے نا، ہر لحاظ سے پکی ہے۔ اللہ نہ بھی قسم اٹھائیں پھر بھی پکی ہے، لیکن اللہ نے قسم اٹھا کر کے اس لیے بتلایا کہ لوگوں کا مزاج ہے، جس بات پر قسم اٹھائی جائے اس کو ذرا اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے قسم اٹھا کر کے کہا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے رب ذوالجلال فرماتے مجھے زمانے کی قسم ہے، اور زمانہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ان الانسان لفی خسر، تمام دنیا کے انسان، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، اور کسی بھی خطے کے لوگ ہوں، خواہ وہ سوڈان کے ہوں، خواہ وہ عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام نقصان میں، خسارے میں، ناکام لوگ ہیں، اور سارے کے سارے ناکام۔ آپ چاہتے ہو نا کامیاب ہونا؟ چاہتے ہو نا؟ آپ سارے چاہتے ہو نا؟ اور دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے، موٹی عقل والا بھی چاہتا ہے، اور تیز ترار بندہ وہ بھی چاہتا ہے، لیکن زاویہ مختلف ہے۔ تیز ترار چست انسان وہ سمجھتا ہے کامیابی اس شکل میں ہے کہ میں سب کو جو ہے بے وقوف اور بدھو بنا کر کے اپنا ذہن زیادہ راہ بنا لوں اور اپنا پیسہ اکٹھا کر لوں، مال زیادہ کما لوں، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں نہیں، یہ انسان کامیاب نہیں ہے، یہ تو خسارے والا ہے، یہ تو ناکام ہے، ناکام رہنے والا انسان ہے۔ کامیاب کون ہے ربا؟ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جن میں یہ چار وصفیں ہیں وہ کامیاب ہیں، باقی سارے کے سارے ناکام ہیں۔ اور میں اور آپ یہ امریکہ والے کامیاب دیکھو کتنے پہنچ گئے۔ امریکہ کے ہاں بڑا انصاف ہے، برطانیہ میں بڑا انصاف۔ آج ہمارا بیچارہ نوجوان جو اغیار کی جو ہے نا ان زمینوں پر کام کاج کر کر کے جو ہے نا، اور وہاں ملازمتیں اور وہاں بھیک مانگ مانگ کر کے یہاں آتا ہے، تو وہ ان کے گن گاتا ہے کہ جناب دیکھو وہاں ایسا نظام ہے، وہاں ایسا نظام ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جناب وہ ناکام ہے، اللہ تو فرما رہے ناکام ہے۔ امریکہ والے ناکام، برطانیہ والے ناکام، دوسرے ملکوں والے ناکام، ان کو وہ چھتر لگیں گے، یاد رکھو وہ پٹائی ان کی ہوگی کہ ان کی پٹائی کی آواز پوری جہنم میں گونجے گی، اس لیے ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ انسان ناکام ہے جو ایمان سے خالی ہے، بے شک وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، گورے چٹے کیوں نہ ہو، ایسے کی بہتاب ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے ہاں جو ہے ظاہری نشو و نما میں انصاف کا جو ہے وہ بول بالا کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے وہ کامیاب ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ ماں باپ کی گود میں مسلمان ہیں، اس لیے جناب ہمارے اس ایمان کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والا انسان، ایمان والا عقیدہ جس کا ہے اللہ وحدہ لا شریک، جس کا عقیدہ ہے قیامت واقع ہوگی، جس کا عقیدہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ نبی آپ سب کا عقیدہ ہے، دیکھ لینا کہیں ڈھیل ملی یقین والا تو نہیں بیٹھا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار اور سب سے آخر میں آنے والے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، یہ ایمان والا انسان سب سے زیادہ قیمتی ترین انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا خالی عقیدہ رکھنا بھی کافی نہیں ہے، اگر انسان کو موقع ملا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ والی صفت اپنائے۔ کیا بنائے؟
وعملوا الصالحات والی صفت اپنائے، ایمان لانے کے بعد، عقیدہ بنانے کے بعد اس پر لازم ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، اللہ نے جو احکام ارشاد فرمائے ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے، جو اسوہ حسنہ دیا ہے، اس اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، اپنی زندگی کی گاڑی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلائے، یہ بندہ کامیاب انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل الصالحات، عمل صالح کرنے والا انسان، اور یہ نہیں ہے کہ جو میری کھوپڑی میں آئے گا میں تو وہ کروں گا، جس کا میرا دل نہیں چاہتا میں نہیں کروں گا، یہ ایمان نہیں ہے، نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے بولو تھوڑے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کر دے، جب تک وہ اپنی ہر خواہش کو میرے دین کے مطابق نہ چلائے، جب تک وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ چلائے، اس وقت تک وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔